انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر ہدیہ درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ عظیم پروردگار عالم کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے نعمت حیات عطا فرمائی، اور اس نعمت حیات کو عطا فرمانے کے بعد ذکر نہج البلاغہ سننے کے لیے ہم سب کو اکٹھا کر دیا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ذکر نہج البلاغہ میں شرح نہج البلاغہ کے عنوان سے آپ سب کی خدمت اقدس میں پچھلے درس میں کچھ ابتدائی باتیں شرح نہج البلاغہ کے حوالے سے بیان کی، اور واقعاً سید رضی کا جو کارنامہ بہت قابل تحسین کارنامہ، سید رضی نے خطبے جب مولا کے بیان کیے تو علامہ ذیشان حیدر علی اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ سید رضی نے خطبوں کی بھی 4 قسمیں بیان کی۔ 123 خطبے سید رضی نے بعنوان خطبہ کے نقل کیا، 110 خطبوں کو کلام کے انداز سے بیان کیا، اور 4 خطبے قال علیہ السلام کے عنوان سے، اور 4 ہی خطبے دعا کے انداز سے نقل کیے۔ لیکن عزیزاً جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی خطبے کو مکمل خطبے یا کلام کا نام نہیں دیا گیا۔ اس میں پہلا خطبہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں کافی مفصل خطبہ، اور واقعاً ہماری اور آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب ہم ان خطبات کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ ڈالتے ہیں کہ خطبات کیا ہیں۔ بہترین کبھی مولا کائنات نے عوام کو تنبیہ کی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ اپنے خطبات میں کیا، تو کبھی حالات پر تنقید اور اشخاص پر تعریض کی ہے، اور کبھی قوم کو قتال و جہاد پر آپ نے آمادہ کیا، کبھی آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیا، اور کبھی دعاؤں کی سلیقے کو ہم سب کو سکھایا۔ اور اہم ترین بات کہ آج جو ہمیں اور آپ کو درس ملتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو درس ملتا ہے کہ بہت سے خطبات امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایسے کہ ان کا موضوع ڈائریکٹ سیاست ہے، یعنی جس سے مولا کائنات کے حکیمانہ انداز حکومت کا اندازہ ہوتا ہے عزیزان، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر سیاست سے ناواقفیت کا الزام ایک جہالت اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج لوگ بہت کہتے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی، ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے دیکھیے مولا کے ان خطبات کو اٹھا کر دیکھیے کہ علی کی سیاست سیاست الہیہ ہے، مکر شیطانی اور فکر ابلیسی نہیں ہے عزیزان۔ کبھی بعض افراد کی کھلی ہوئی مذمت مولا کائنات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں پر نیک کردار افراد کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تاکہ تمام معاشرے کے جو افراد ہیں ان میں خدمت دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اور بعض خطبات مولا کے مرثیے پر مشتمل، یہ بھی
غور کیجیے گا کہ انسانی زندگی کی عظیم ترین ضرورت کہ جس سے انسان کی انسانیت کا اثبات ہوتا ہے، اور واقعاً قلب بشر پتھر کے حدود سے باہر نکل آتا ہے۔ مختلف خطبات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے گفتگو، مختلف موضوعات، کبھی عقائد کے موضوع پر امام بات کرتے ہیں، کبھی احکام جیسے امور کو شامل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی حیوانات اور معدنیات کے بارے میں گفتگو نظر آتی ہے، کبھی نباتات کے بارے میں قسمیں بتاتے ہوئے مولا دکھائی دیتے ہیں، کبھی کواکب اور افلاک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وقائع تاریخیہ بھی امام کے خطبات میں ملتی ہیں عزیزان، اور واقعاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے خطبات ایک ایسے خطبات کہ جب ہم ان پہ نگاہ ڈالتے ہیں ہماری عقول حیران رہ جاتی ہیں کہ واقعاً سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور ہمارے امیر المومنین 1400 سال پہلے ان تمام باتوں کو بیان کر کے چلے گئے، جس میں خطبہ نمبر 1 کہ جس میں آسمان اور زمین کی خلقت کی ابتدا کے بارے میں امام بتاتے ہیں۔ یعنی آج سائنس حیران ہے کہ آخر دنیا کی ابتدا ہوئی کیسے، آج سائنس حیران ہے کہ کس انداز میں زمین اور آسمان بنے، آج سائنس حیران ہے کہ کس طرح سے یہ چاند، سورج، ستارے بنے، آج سائنس حیران ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے ذرا اس خطبے کو مفصل انداز میں آپ دیکھیے کہ جب امام اس خطبے کو شروع کرتے ہیں تو پہلے حمد و ثنا پروردگار عالم کی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحت القائلون، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی عزیزم اگر خطبے کا پہلا حصہ ہم دیکھیں تو خطبے کے اس پہلے حصے میں جو کہ ابتدائی خطبے کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، اس میں پہلے حصے میں ذات واجب کی عظمتوں سے متعلق، جس میں اس کی بلندیوں اور اس کی گہرائیوں کے تذکرے کے ساتھ اس کی بے پایاں نعمتوں کی طرف بھی اشارہ کیا امیر المومنین نے، اور یہ واضح کیا کہ اس کی ذات مقدس لا محدود ہے۔ توجہ دلائی امیر المومنین نے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا تصور بھی محال ہے۔ البتہ امیر المومنین کے اگر اس خطبے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو پروردگار عالم کی فہرست میں سر فہرست 3 چیزیں نمایاں ہیں، یعنی جو احسان پروردگار عالم نے کیے۔ پہلی کون سے احسانات کی فہرست میں پہلی چیز کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوقات کو پیدا کر دیا عزیزاں، اور اس کے بعد دوسری چیز کہ اس نے اپنی رحمت سے سانس لینے کے لیے ہوائیں چلا دی۔ بس غور کرتے چلے جائیے گا آپ میری بات کے اوپر، واقعاً ہم جتنا شکر ادا کرنا چاہیں پروردگار عالم کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز کہ اس نے اپنی رحمت کے ذریعے سے سانس لینے کے لیے ہوائیں چلائیں، اور تیسری چیز یہ کہ انسان کے قرار اور استقرار کے لیے زمین کی تھر تھراہٹ کو پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے سے روک دیا جائے۔ اور واقعاً ہم غور کریں کہ ورنہ انسان کا ایک لمحہ بھی کھڑا رہنا اس زمین پر محال ہو جاتا۔ اور دوسرے حصے میں جب ہم اس خطبے پر نگاہ ڈالتے ہیں، دوسرے حصے میں دین اور مذہب کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ غور کیجئے گا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔
کہ جس طرح کائنات کا آغاز ذات واجب سے ہے، بالکل اسی طرح دین کا آغاز بھی اسی خدا کی معرفت سے ہوتا ہے، جو کہ خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ اور واقعی معرفت حاصل کرنے کے لیے جب ہم امیر المومنین کے خطبے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ساری باتیں امیر المومنین نے اپنے خطبے کے اندر ہی بیان کر دی کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دین کا آغاز تم کر رہے ہو تو اس خدا کی معرفت کے جانب حرکت کرنا، اور جب اس خدا کی معرفت کے جانب حرکت کرو تو سب سے پہلے دل و جان سے اس کی تصدیق کرو۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دل و جان سے اس کی تصدیق کی جائے، فکر و نظر سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور خالق اور مخلوق کے امتیاز سے اس کے صفات کو عین ذات تصور کیا جائے۔ یعنی یہ تین باتوں پر آپ اگر غور کریں اس خطبے کو سمجھنے کے لیے، ابتدا کو سمجھنے کے لیے کہ دین ہے کیا۔ مولا فرماتے ہیں دین خدا کی معرفت، اور خدا کی معرفت کے لیے سب سے پہلی چیز کون سی کہ تصدیق کریں دل و جان کے ساتھ، پھر فکر و نظر سے اس کی وحدانیت کا اقرار دوسری چیز، پھر خالق اور مخلوق کے امتیاز سے اس خدا کی صفات کو عین ذات تصور کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اور کیجیے گا میری بات کے اوپر کہ ورنہ پھر ہوگا کیا کہ ہر غلط عقیدہ انسان کو وہ ایک جہالت سے دو چار ہو جائے گا۔ یعنی اگر وہ خدا کی تصدیق نہیں کرے گا، وحدانیت کا اقرار نہیں کرے گا، اس کی صفات کو اس کی عین ذات تصور نہیں کرے گا، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سامنے والا کی جہالت پر تمام ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان جب خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ہو رہا ہے، اس کی صفات کو عین ذات بھی تصور کر رہے ہیں، تو اس کی ان تمام عظمتوں کو خیال کرتے ہوئے امیر المومنین اس نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ وہ ہمارے تمام اعمال کی نگرانی بھی کر رہا ہے، یعنی اپنی یکتائی میں کسی کے وہم و گمان کا بھی پروردگار عالم محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس خطبے کے اگلے سلسلے پر آپ کی توجہ دلاؤں کہ جو خلق العالم یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ تخلیق کائنات کیسے ہوئی، تخلیق عالم کیسے ہوئے۔ تخلیق کائنات کے بارے میں اگر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو جو نظریات اب تک سائنس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے وہ دو موضوعات ہیں عزیز۔ اور کیجیے گا پہلا موضوع یہ کہ اس کائنات کا مادہ کیا، یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ پھر اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے کہ تمام جو عناصر اربعہ ہیں یا صرف آگ ہے یہ، یا صرف پانی سے یہ کائنات خلق ہوئی، یا کچھ دوسرے عناصر بھی کار فرما تھے، یا کسی گیس کے ذریعے سے یہ کائنات خلق ہوئی، یا پھر بعض اوقات یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی بھاپ اور کوہر نے اس کائنات کو خلق کیا۔ پہلا موضوع۔ دوسرا موضوع کون سا کہا کہ اس کی تخلیق دفعتاً ہوئی ہے، یہ بتدریج وجود میں آئی ہے عالم جو ہے، اور اس کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ 10 ملین سال یا 60,000 ملین سال ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو عزیزم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ ہر شخص اپنے اندازے کے مطابق اپنے دور میں جو اس نے تحقیقات کی، اپنے دور میں جو اس نے اندازہ لگایا اور اپنے اندازے کے مطابق ایک رائے قائم کی، لہٰذا وہ شخص جس نے یہ ساری کی ساری رائے دی اس کو محقق کا درجہ دے دیا گیا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے اگر ہم غور کریں تو اس قسم کے موضوعات پہ تحقیق کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے کے اس حصے میں، مولا ہماری جانیں آپ پر فدا ہو جائیں، کہ دنیا تو اپنے اندازے لگا رہی ہے،
امیر المومنین نے حتماً بات کر دی ہے۔ امیر المومنین مولا کائنات نے اصل کائنات کو جو اس کی ابتدا قرار دی ہے وہ پانی کو قرار دیا عزیزان۔ خطبہ پڑھیے غور سے کہ اس کے خطبے کے اندر مولا نے بیان کر دیا۔ اور اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ امیر المومنین نے جو اپنی رائے دی ہے یا یہ جو بیان کیا کہ اصل کائنات پانی سے بنی ہے، تو اس کی بنیاد تحقیق، انکشاف، تجربہ اور اندازہ نہیں ہے، بلکہ اس مالک حقیقی پروردگار عالم خداوند متعال کا دیا ہوا بے پناہ علم ہے عزیزان، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ ایک نظر آپ اس پوری کائنات کو نظر اٹھا کر دیکھیں، پھر امیر المومنین کے الفاظ کے اوپر ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں، اور واقعاً پروردگار عالم نے جس طرح اس کائنات کو بنایا، بے پناہ علم کے ذریعے سے امیر المومنین نے اس چیز کو ہم تک پہنچایا۔ پھر جب ہم امیر المومنین کے بیان کی جانب دیکھتے ہیں، خطبے کی جانب دیکھتے ہیں، تو واقعاً بڑا خوبصورت خطبہ مولا کا کہ امیر المومنین نے اپنے بیان میں 3 نکات کی جانب توجہ دلائی۔ پہلی چیز کون سی؟ کہ اصل کائنات پانی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پانی کو قابل استعمال ہوا نے بنایا۔ یعنی اصل کائنات کیا ہے؟ پانی ہے، اور پانی کو قابل استعمال ہوا نے بنایا۔ نمبر 2 کون سا نقطہ امیر المومنین توجہ دلا رہے ہیں کہ اس فضائے بسیط کے 3 رخ ہیں۔ یعنی آج اگر ہم 3 ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سائنس نے اب ایجاد کیا، اس وقت امیر المومنین نے 3 ڈائمینشن کو اس وقت بیان کیا۔ یعنی امام ارشاد فرماتے ہیں بلندی جس کو اجوا کہا جاتا ہے، اور اطراف جسے ارجاء کہا جاتا ہے، اور طبقات جنہیں سکائق کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی عام طور سے علماء فلکی کواکب کے ہر مجموعے کو سکہ کا نام دیتے ہیں، جس میں 1 ارب سے زیادہ ستارے پائے جاتے ہیں، کہ جس طرح ہمارے نظام شمسی کا حال ہے کہ 1 ارب سے زیادہ ستاروں کا انکشاف اب تک کیا جا چکا، اور امیر المومنین نے ان کو طبقات کا نام جنہیں سکائق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہنا امیر المومنین کے علم کا کہ آج دنیا 1 ارب سے زیادہ ستاروں کا انکشاف کر چکی، اور اس وقت امیر المومنین نے ان سکائق کے بارے میں ہم کو بتایا۔ پھر تیسرا نقطہ امیر المومنین جو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانی مخلوقات میں ایک مرکزی شے ہے جس کو اس کی حرکت کی بنا پر اس کو چراغ کہا جاتا ہے۔ یعنی چراغ کا نام، ذوالفقن چراغ کا نام مولا نے اپنے خطبے میں لیا باقاعدہ، اور اس کے گرد ایک حرکت کرنے والی زمین ہے، ایک زمین کے گرد حرکت کرنے والا ستارہ جس کو قمر کہا جاتا ہے، اور علماء فلک اسی تابع در تابع کو قمر کہتے ہیں، کوکب نہیں کہتے۔ یعنی امیر المومنین نے واضح رہے کہ امیر المومنین نے بتایا ہم کو کہ یہ جو دنیا ہے، نظام شمسی ہے، اور یہ جو قمر ہے، اس طرح سے امیر المومنین نے اس کو ستاروں کے کواکب کا نام ہم کو دیا ہے۔ اور عزیزم انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کی خدمت میں اسی خطبے کا اگلا حصہ خلق الملائکہ اور انشاءاللہ خلق آدم علیہ السلام اور آگے کی موضوعات پر کوشش کروں گی بات کرنے کی۔ خداوند متعال سے دعا یہ کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ اس خطبے کے حقیقی معنوں کو ہمارے قلوب کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال کل بیماروں کو، خصوصاً کرونا کے جو مریض ہیں، ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔
اور ہم سب کو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ادنا ترین خدمتگاروں میں شامل فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جب امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز استغاثہ بلند کریں، حل من ناصر ینصرنا، ہماری آغوش کے پالے سب سے پہلے لبیک یا امام کہہ کر نصرت امام کے لیے حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔